الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں رب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یا حرف ندا ہے، کالنگ پارٹیکل ہے، ایو منادا ہے، the one who is called۔ یہ منصوب مانا جاتا ہے ہا تنبیہ کے لیے آتا ہے، الذین اسم موصولہ ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے، آمنو فعل ماضی ہے، واو جو ہی اس کا ہے وہ فاعل ہے، ہم کی شکل میں۔ اس طرح یا ایھا الذین آمنو کا معنی بنتا ہے اے ایمان والو۔ ادخلو فعل امر ہے، یہ مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے حاضر کا، تدخلون، تدخلون سے ہم امر بناتے ہیں، علامت مضارع کٹ ہوتا ہے، نون کٹ ہوتا ہے۔ اب یہ پڑھا نہیں جاتا ہے، اس وجہ سے آگے ہم حمزہ لگاتے ہیں اور اس پر پیش دیتے ہیں ادخلو، ادخلو، تم سب داخل ہو جاؤ، ادخلو، تم سب داخل ہو جاؤ۔ فی حرف جر ہے، السلم اسم مجرور ہے، اور کافہ جو ہے یہ حالت بتاتا ہے، حال ہے، کس ضمیر سے۔ حال تبھی بنتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی ضمیر آ جائے۔ ادخلو میں جو واو ہے یہ ضمیر ہے، اس کے ضمیر سے کافہ حال بن گیا ہے۔ ادخلو فی السلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیسے، کس حالت میں داخل ہو جاؤ؟ کافہ، سب کے سب، پورے کے پورے، سب کے سب۔
ولا تتبعو، یہ ایکچولی تتبعون تھا، فعل مضارع کا صیغہ ہے، لا کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا ہے۔ لا تتبعو، لا نہیں کا معنی دیتا ہے، مت کا معنی دیتا ہے، مت پیروی کرو، لا تتبعو پیروی مت کرو۔ خطوات پلورل ہے خطوتن کا، خطوتن سنگولر اس کا ہے، خطوتن کا معنی ہے لکیر۔ خطوات اس کا پلورل ہے، خطوات الشیاطین، شیطان مضاف الیہ ہے، اس طرح خطوات جو ہے وہ خود مضاف ہے۔ ولا تتبعو، تم مت پیروی کرو، خطوات جو ہے یہ مضاف بھی ہے اور مفعول بھی ہے، مفعول بھی ہے، آبجیکٹ ہے کس کا؟ تتبعو کا۔ ہمارا آبجیکٹ مفعول جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے، یہاں زیر ہے، چونکہ یہ خطوات جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، اور جمع بھی کون سا؟ جمع سالم ہے۔ اس وجہ سے جو جمع سالم ہیں، مؤنث کے صیغے ہیں، ان میں زبر کی علامت زیر کی شکل میں ہوتی ہے، ان میں زبر کی علامت زیر کی شکل میں ہوتی ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، انہ تاکید کے لیے ہے، بے شک، ہو شیطان کی طرف اشارہ ہے، بے شک وہ، اس کو ہم اسم ان بھی کہتے ہیں۔ انہو لکم جار مجرور ہے، عدون اس ان کی خبر ہے، خبر ان اس کو ہم کہتے ہیں۔ مبین یہ صفت ہے کس کی؟ عدون کی۔ انہو لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، مبین کھلا ہوا دشمن، عدون دشمن، یہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن سلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت عبداللہ اسلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. جب مسلمان ہوئے تو مسلمان ہو کر بھی وہ سنیچر کی تعظیم کرتے تھے اور اس دن کے شکار سے بچتے تھے اور اونٹ کا دودھ نہیں پیتے تھے اور گوشت سے پرہیز کرتے تھے. ان کا خیال تھا کہ اگر ان چیزوں کے متعلق اسلام میں کوئی گناہ نہیں، کوئی قباحت نہیں، تو ان پر عمل کیوں نہیں کیا جائے؟ رب نے فرمایا ہے جب اسلام آیا تو موسیٰ علیہ السلام کے احکام ساقط ہو گئے. اب اسلام ہی کافی ہے. اسلام کے بغیر یا اسلام کے علاوہ کسی دین کا کوئی چیز جزوی طور ماننا اسلام کے مترادف نہیں ہے. رب نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، سب کے سب. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ آیت ہمیں آج بھی پکارتی ہے اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آدھا ایمان آدھا کفر یہ چھوڑ دو. داخل ہونا ہے تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے. اسلام ہی میں اپنے آپ کو رنگنا ہے. اور وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی مت کرو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں اور ہمیں قرآن شریف سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.